تھینک یو علی فار انوائٹنگ می. اور آپ نے میرا خیال ہے ایسا ان یوزول سوال اٹھایا ہے، میرے سے کبھی کسی نے یہ نہیں اٹھایا تھا. یہ آؤٹ آف سلیبس ہے اس پوائنٹ آف ویو سے میرے لیے. آئی نیور تھاٹ دیٹ یو وڈ آسک دس. اینی ویز، Sir, thank you very much. It's an indeed honor to have you on our show, Air Commodore Khalid Chishti Saab. A lot of things have been compiled up, and let's begin. کیا حال ہے سر آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ علی فار انوائٹنگ می. پلیئر بینگ ود یو. سر سب سے پہلے تو ایک بہت ساری کیونکہ اتنی ساری ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں، اس وجہ سے نا ہمیں ایک ریئر اپرچونٹی بھی ملی ہے مختلف ملکوں کی فوج کو آپس میں کمپیئر کرنے کا بھی. اس میں پریس کانفرنسز بھی کمپیئر کی جا سکتی ہیں. اگر ہم اپنے پی اے ایف کی پریس کانفرنس کمپیئر کریں اس سے جو امریکن جنرل ڈین نے دی ہے، تو ہاؤ وڈ یو سی دس؟ کیونکہ انہوں نے بھی ویڈیوز دکھائیں، انہوں نے بھی شواہد دینے کی کوشش کی کہ ہاں جی وی ڈیڈ آر ورک، اور ہمارے اے وی ایم صاحب نے بھی شواہد دینے کی کوشش کی اور بہت ٹیکنیکل بہت سائنٹیفک شواہد دیے انہوں نے. سو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ہاؤ ڈو یو کمپیئر بوتھ آف دا پریس کانفرنسز؟ تھینک یو علی فار انوائٹنگ می. اور آپ نے میرا خیال ہے ایسا ان یوزول سوال اٹھایا ہے، میرے سے کبھی کسی نے یہ نہیں اٹھایا تھا. یہ آؤٹ آف سلیبس ہے اس پوائنٹ آف ویو سے میرے لیے. آئی نیور تھاٹ دیٹ یو وڈ آسک دس. اینی وے، میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے جتنا آپ پروفیشنل نظر آئیں گے نا اپنی بریف کے اندر، اف یو اوور ایمفسائز، پھر آپ پرابیبلی مجھے لگتا ہے آپ جو ٹروتھفلنس ہے اس پہ شاید کمپرومائز کر رہے ہیں. بیکاز آئی بلیو دیٹ فیکٹس ٹیل دی ایموشن سیل. تو فیکٹس ٹیل بٹ ایموشن سم ٹائمز آر سو سٹل دیٹ دے سیل مور. اف یو اوور ایموشنل دے ڈونٹ سیل. تو بعض دفعہ آپ دیکھا ہوگا کہ بہت جو لوگ جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں پرابلی آپ کو ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب سو فوکسڈ، سو پروفیشنل، سو آرٹیکولیٹ کہ یو ٹین ٹو بلیو ارسپیکٹو ویدر یو پاکستانی اور ناٹ پاکستانی. مجھے بہت سارے لوگوں نے امریکہ سے پوچھا، میں نے بی بی سی اور رائٹر اور ٹرکش ٹی ویز کو چینل کو انٹرویو دیا. سو دے کمپلیمنٹڈ آف ریکارڈ جیسے یور ایئر مارشل واز ویری فوکسڈ. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ناٹ دیٹ آئی ایم ٹیکنگ کریڈٹ اوے فرام ڈین، ہی واز آلسو فوکسڈ. لیکن بعد میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ کمز ہیئر آن یور فیس. I believe. And it radiates. If I am full of confidence, if I have the data, if I have the information, وہ سب سے پہلے یہاں ڈسپلے ہوتی ہے اور پھر بعد میرے منہ سے نکلتے ہیں. آپ کے یہ کہنے سے نا سر اٹ برنگز us back to the press conferences and the smiley faces that we saw. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، باقی بھی جو جینٹلمین بیٹھے ہوئے تھے، ایوری ون واز سو اسمائلی. I actually remember the smiley faces which went a long way in portraying کہ کون who was on the winning edge. سیلف ایشورڈ ہوتا ہے آدمی. آپ دور نہ جائیں، آپ امریکہ چلے گئے، آپ انڈیا چلے جائیں. ایئر مارشل بھارتی کا جو تھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ایئر مارشل بھارتی کا کانفیڈنس آپ نے دیکھا ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ یہ بتائیں گے کہ ہم نے کتنے جہاز مارے، نہ ہم بتائیں گے ہمارے کتنے گرے. تو وہ اب جیسے میں نے کہا کہ دے فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں چہرے پہ آپ کے، یو کین میک تھرو باڈی لینگویج. تو اگر ہم کمپیئر کریں ان کو، یعنی فیکٹفلی انہوں نے بھی ایئر وائس مارشل صاحب نے ہمیں کچھ آڈیوز دکھائیں، کچھ گرافکس دکھائے. امریکہ نے بھی ایک ویڈیو دکھائی. وہ ویڈیو ان کی بوم کی ویڈیو تھی اور وہ بھی ایکسپیریمنٹ کی تھی. اٹس ناٹ دا ایکچوئل بوم فالنگ آن دا فردو پلانٹ. اینڈ آلسو دا ماڈل دیٹ دے شوڈ، سر اٹ وازنٹ اپ ٹو دا مارک. وہ فردو کا مجھے لگتا ہے ریزسٹنس پاور اس ویڈیو میں جو برک ٹائپ چیز دکھائی ہوئی اس سے بہت زیادہ ہوگی. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایکسپیریمنٹ کی ویڈیو پریس کانفرنس میں ایز ایویڈنس آف ڈوئنگ دیئر جاب کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فردو واز نو ویئر کلوز ٹو دیٹ ویڈیو. وہ 300 فٹ گہرا ہے، اور جب آپ اس بات پہ کریں گے تو شاید میں ڈیٹیلز بہتر بتا سکوں گا اس وقت کہ یہ آپس میں کوئی کنیکٹڈ نہیں تھا. 300 فٹ نیچے مارنا، اس کی ویڈیو تو آ ہی نہیں سکتی پہلی بات. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کنونس کرنے کے لیے کسی آرٹیفیشیل یا سیمولیٹڈ یا ڈیجیٹلی کریٹڈ کسی ویڈیو آڈیو کا سہارا لیں گے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی لوز ہو جائے گی. میں آپ کو شارٹ لیٹ می کم بیک ٹو انڈیا پاکستان اگین. مجھے بہت سارے لوگ انٹرویو میں پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے جہاز بتائے، یہ بتایا، یہ بتایا، لیکن سیٹلائٹ تو کوئی امیجری انڈیا نے دکھائی ہے. تو میں نے کہا آر وی پلئنگ دا ویڈیو گیم، آر وی پلئنگ بار؟
مجھے دے دیں, میں فوٹو شاپ میں آپ کو جتنی مرضی بامب کریٹرز دکھا دیتا ہوں, جون سے مرضی رن وے پہ کہتا ہوں. تو وی آر ناٹ ان ٹو ویڈیو میکنگ, وی آر ناٹ ان ٹو گرافکس, وی آر ناٹ ان ٹو فوٹو شاپ. لیٹس موو بیانڈ اٹ. دا کلز آر دیر, اور وہ ویزیبل ہوتی ہیں الحمد للہ. دیٹس وائی ان کو بار بار کہا گیا کہ جی آپ پریس کانفرنس کریں, جا کے پروو کریں. سر یہ ایز لک اف یو لک ایٹ دا آپریشن دیٹ دے ڈیڈ مڈ نائٹ ہیمر, بینگ فائٹر پائلٹ, یہ فائٹر پائلٹس کے لیے ہاؤ ڈز اٹ لک لائک؟ دس مسٹ بی اے میسو آپریشن, نو؟ اٹ واز, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ظاہر ہے ویل پلانڈ, ویل چاکڈ آؤٹ پلان تھا. اس کے اندر ڈسیپشن اور یہ سارا شامل تھا. انہوں نے ڈمی روٹ بھی ایک لیا ٹو ڈسیو, وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لیا تاکہ وہ مس لیڈ کر سکیں اور کریکٹ ڈاٹا یا انفارمیشن نہ ٹائم لی جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ اٹ واز اے چیلنجنگ مشن. کوشچن علیحدہ ہے کہ اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے, دیٹ کین بی ڈیبیٹڈ, آئی کین کامنٹ لیٹر اف یو وانٹ ٹو آسک می. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ویل ایگزیکیوٹڈ, ویل پلانڈ, آئی ایم شیور ویل. اس کی سیکریسی مینٹین کی گئی, پہلے ڈیکوائز بھیجے گئے گوام, ہم اس پہ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہم یہ ڈیگو گارسیا کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے سیکریسی بھی مینٹین کی, اینڈ دین دے نیور ٹچڈ آن دا گراؤنڈ, دے کیم بیک. ٹیل اس اباؤٹ دا B-2 bombers. What kind of machine is it? Why is the world afraid of it? دیکھیں, امریکہ نے آج تک 2 اسٹریٹجک بامبر بنائے ہیں, جس کو اسٹریٹجک بامبرز ہوتے ہیں. اسٹریٹجک مین جو آپ کا افیکٹ بہت لانگ ڈسٹینس پہ اور میسو کریٹ کرتے ہیں. ون از B-52 اینڈ ون از B-2, یہ 2 ہیں. جو B-52 ہے یہ 1960 میں بنا تھا. آلموسٹ اس کو آپ امیجن کر لیں 80-85 سال ہو چکے ہیں B-52 کو, اور میسو ٹنیج اٹھا سکتا ہے, تقریباً 80,000 پاؤنڈ تک اٹھا سکتا ہے B-52. اسٹیلتھ نہیں ہے. اس کے فیچرز اب پارشل ایڈ کیے جا رہے ہیں, اس کے انجن انہوں نے رولس رائس سے بدلے ہیں ٹو اکانومائز دا فیول, جس سے رینج بڑھ جائے گی ان کی, وزن کم ہو جائے گا, وہ تو اپگریڈیشن ہو رہی ہے, الیکٹرانکس کر دی ہے. میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو کٹ کروں, سوری کہ کنورسیشن چل رہی ہے, بہت انٹرسٹنگ. سر جب یہ پہلے ایئر پلینس اسٹیلتھ نہیں ہوتے تھے, فار ایگزامپل B-52 کی بات کریں آپ, جب یہ انٹر ہوا ہوگا جاپان میں, تو اس کے لیے, اس کے ایڈ کے لیے اور بھی جہاز ہوں گے. ہاؤ وڈ دا پلینز وچ آر ڈیٹیکٹیبل آن ریڈار ایکٹ, وہ کس طرح ان کو انٹر کروایا جاتا ہے اینیمی ٹیریٹری کے اندر؟ آپ B-2 کی بات کریں. B-2 کی, B-2 جتنے اڑ رہے تھے, B-2 کی میں آپ نے B-2 اسٹیلتھ ہے, یہ تو نئے والے کی بات, میں پرانے والے کی بات کر رہا ہوں. اوکے, B-52 کی بات کر رہا ہوں. B-52 تو پک ہوتا ہے. جی جی جی, ڈیفینیٹلی پک اس کی ہوتا ہے. کیا تیاری ہوتی ہے؟ اس کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ الیکٹرانک جیمرز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. صحیح. یعنی یہ دے جیم دا سسٹم, یہ بلائنڈ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از آلسو ان دی ایئر. ان دی ایئر موسٹ آف دا ٹائم, فرام دی ایئر. ایئر ڈیفینس کو سپریس کر دیتے ہیں. سپریس کا مطلب ہے سگنل نہیں جانے دیتے. صحیح. میں آپ کے ویوز کو آسانی کے لیے چلیں یوں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ پک کیسے ہوتا ہے اور پھر اسٹیلتھ کیوں پک نہیں ہوتا. وہ آئی تھنک بہتر وہ سمجھ لیں. دیکھیے, یہ ریڈار ہے اور یہ جہاز ایک آ رہا ہے, آبجیکٹ ہے کوئی. جب یہ ریڈار اپنی ریڈیشن پھینکتا ہے, ٹرانسمٹ کرتا ہے, جب یہ ٹکراتی ہیں جہاز سے, جو واپس جاتی ہیں اس کو پتہ لگتا ہے کہ جو واپس آئی ہیں یہاں کوئی آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, اگر یہاں نہ ہوتا تو یہ ریڈیشن کنٹینیوس گزر جاتی ہیں, تو پتہ لگتا ہے یہاں کچھ نہیں ہے. اسٹیلتھ کیا کرتا ہے؟ اسٹیلتھ یہ کرتا ہے جب ریڈیشن ادھر سے آتی ہیں واپس نہیں جانے دیتا, یا ان کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے یا ابزارو کر لیتا ہے بیکاز آف دا پینٹ. ایک اسپیشل پینٹ یوز ہوتا ہے, ایک میٹل اسپیشلی جو اس کا میٹل یوز ہوتا ہے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہوتا ہے. سو یہ کرتا ہے. B-52 میں یہ نہیں ہے, وہ آپ کو رپورٹ بیک کرے گا. آپ کیا کرتے ہیں, اس کے سینسرز کو سپریس کر دیتے ہیں کہ آپ کو سگنل نہیں جانے دیتا, آپ کا ڈیٹا مس انفارمڈ ہوتا ہے یا مس گائیڈڈ ہوتا ہے, سمجھ لیں. تو وہ اس زمانے میں یہ کیا جاتا تھا, جیمنگ, الیکٹرانک وارفیئر, اور وہ زیادہ پروڈامنٹ ہوتی تھی. B-2 کیا کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ تقریباً B-52 جو ہے پہلے والا جہاز ہے, آپ امیجن کریں وہ 2050 تک امریکہ پلان کر رہا ہے اڑانے کا. یہ تقریباً 90 سال اڑنے والا ایک واحد جہاز ہوگا جو اس کو فلیٹ میں اپنے رکھا جائے گا. ایک بات آج کل اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, وہ ایئر سپریمیسی میں استعمال عام طور پر ہوتا ہے. ایئر سپریمیسی یا کنٹرول آف دی ایئر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو دشمن کی ریزسٹنس کا 100% شور ہو کہ کوئی زیرو ہے, جس میں آپ کے جہاز کو کوئی خطرہ نہ ہو. ٹھیک, B-2 میں خطرہ ہوتا ہے کہ ظاہر اسٹیلتھ تب استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیفینس ویپنز یا فائٹر جہاز انٹرسیپٹ نہ کریں. B-2 جہاز صرف 19 بنائے ہیں امریکہ نے آج تک, 19 ایئر کرافٹ, کسی کو نہیں دیے. 2 بلین پلس 2.3 بلین کے قریب ایک ڈالرز کا جہاز ہے, دیا بھی نہیں ہے, ناٹ افورڈیبلٹی کی وجہ سے, بیکاز آف سیکریسی. ڈیگو گارشیا کی اگر آپ بعد میں بات کریں گے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, یہ وہاں ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ایکچولی ان دا پینٹ آف دا B-2 اور اٹس دا میٹل آف دا B-2 دیٹ ابزاربس دا ریڈار. پینٹ ہے کہ یا دونوں ہیں؟ دونوں.
सम ऑब्वियसली मटेरियल इज़ यूज टू डिफ्लेक्ट, जो पेंट जैसे मैंने कहा, और सम मेटलर्जी ऐसी इस्तेमाल होती है कि वो रेडिएशन वापस नहीं जाने देती। सर उसका जो क्या नाम है एनाटमी भी है वो भी बड़ी डिफरेंट है. इट डजंट हैव द क्या क्या कहलाती है टॉप टेल जो जहाज़ की होती है, वो जो वाहिद वर्टिकल टेल है ऊपर, वो नहीं है उसकी. तो दैट ऑल्सो मेक्स इट वेरी, इट लुक्स लाइक अ लाइन व्हेन यू सी इट फ्रॉम द फ्रंट व्हाइल फ्लाइंग. ऐसा लगता है एक लाइन आ रही है बिल्कुल. एग्जैक्टली एक तो ये है, एक और भी चीज़ नोट करें कि उनके कोई बॉम्ब्स एक्सटेंडेड नहीं होते, कोई फ्यूल टैंक बाहर नहीं होता, बिल्कुल एवरीथिंग इज इन द बॉडी. क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देंगे. अगर बॉम्ब आप एक्स्ट्रा, वो तो नहीं आप स्टेल्थ कर सकते बॉम्ब्स को या फ्यूल टैंक्स को. तो आपने नोट किया सब कुछ बॉडी के अंदर होता है. यानी एक बॉम्ब बे खुलता है, कैप खुलती है, बॉम्ब्स गिरते हैं, वो बंद हो जाता है. इसकी क्या है लिमिट कैपेसिटी इसकी B2 की? कैपेसिटी के मतलब 40,000 पाउंड के करीब, 70,000 के मुकाबले में अराउंड 40,000 पाउंड ये कैरी कर सकता है बॉम्ब लोड. और जैसे मैंने कहा कि ये रेंज आपने देख ही लिया है, इटो रिफ्यूल करा के ऑलमोस्ट इसने 18 घंटे उड़ाए. तो ये विदाउट रिफ्यूलिंग भी तकरीबन 8 से 10 घंटे उड़ जाता है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. सर क्योंकि आपका एंगल है इस तरह का कि आपने जहाज़ उड़ाते हुए ऊपर से आप नीचे चीज़ें देखने की, यू हैव अ डिफरेंट आई फॉर इट, यू कैन कैच इट. So when you look at the Fardo plant and you see those 3 holes at one side and 3 holes on the other side, what does a fighter pilot think when he sees that hole? देखिए जब ये पहले दिन अटैक हुआ था, मोस्ट ऑफ द डे जब मैं मीडिया पे उस दिन आया था तो बहुत से लोग ये सवाल करते थे व्हाट्स योर ओपिनियन. ऑब्वियसली कोई डाटा नहीं था, कोई पिक्चर्स भी नहीं आई थी, कोई सैटेलाइट ने अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी. तो उन्होंने कहा था कि विद योर एक्सपीरियंस विद B2 कैपेबिलिटी एंड दीज बॉम्ब्स एंड देन फर्दर वट एवर दैट आई हैड बीन स्टडिंग दिस सिंस 2005 से मैं फॉलो कर रहा था, जब से ये बना था. इसके जो इंटरनेट पे अवेलेबल फर्स्ट टाइम हुई थी पिक्चर्स. तो मैंने उस वक्त भी अपनी ओपिनियन दी थी और मैं आज भी कायम हूँ. लेट्स होप ये टर्न्स आउट टू बी ट्रू. मैंने उनसे कहा था कि ये इंटेंडेड टारगेटिंग और होती है और रियल फैक्ट बेस्ड जो पोस्ट ऑपरेशन जो है वो और होती है. और मेरा ख्याल ये था कि अगर आप इतनी टने जो उन्होंने बताई, 6 जहाज़ हैं, 2 बॉम्ब मारे, ये वो. देखिए एक चीज़ याद रखिए अली, जब ये फर्दो या कोई और न्यूक्लियर प्लांट बनता है, डे 1 पे पहली ईंट लगाते वक्त उनको पता होता है इट बी बॉम्ब्ड. इट इज़ नॉट अ हाउस. ये घर नहीं बनाते हम लोग कि यार इसका तो कभी हमने सोचा नहीं था. डे 1 पे प्लान करना होता है. क्यों 300 फुट नीचे चले गए, क्यों जाके उन्हें टनल्स बनाई, क्यों इंटरकनेक्टेड है आपस में. वो एक कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट अ टनल. एक होल नहीं है जिसको आप मारेंगे सुराख को, कोई कुआं है, बान घर है, कोई 10 मरले का, एक कनाल का, एक बॉम्ब लगेगा, ऐसा नहीं है. वो किलोमीटरों के हिसाब से फैला हुआ कॉम्प्लेक्स है अंडरग्राउंड. तो आप सारे को इस तरह की टनेज से, मैं उस दिन भी कह रहा था, मैं अभी भी कायम हूँ अपनी ओपिनियन पे, अनलेस प्रूवन रॉन्ग, वो मेरा नहीं ख्याल तबाह हो सकता था. जब आप वो देखते हैं इसको ऊपर से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, तब आप क्या, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड कि वुड द पेलोड रीच द बेस? पेलोड विल रीच कंडीशनल. क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसकी अपनी कैपेसिटी 50 मीटर तक है बंकर बस्टर की, और ये जो प्लांट है ये तकरीबन 90 मीटर तक अंदर है. अब 50 मीटर पे आप 100 बॉम्ब भी मारेंगे तो वो 50 मीटर तक ही रहेंगे, अनलेस आप इतना प्रिसाइज मारें कि पहले आप डिग करें होल एक 50 मीटर डाउन, फिर एक और मारें उसी के अंदर, फिर डेप्थ करें. दिस इज़ हाउ दे शुड हैव डन और आइडियली कैन बी डन, जो बड़ा मुश्किल है. यहाँ से एक और सवाल भी आता है जो कि मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूं. सर ये पॉसिबल हो सकता है कि इतनी प्रिसीजन के साथ एक ही जगह पे 3 स्ट्राइक्स हों, यानी द होल दैट यू सी, उसी के थ्रू 3 MOPs उसमें से निकल गए? कैन दैट, इतनी प्रिसीजन होती है एयर स्ट्राइक के अंदर कि ये तो एक फेरी टेल टाइप स्ट्राइक है. थोड़ी देर में मान लेता हूँ कि होती है, और आप भी मान लें होती है. तो इज दैट द न्यूक्लियर प्लांट अलोन? ओके, दैट्स अ क्वेश्चन. ओके, थोड़ी देर रिज्यूम करते हैं ना, और मैं कहता हूँ कि हो सकती है. अच्छा, अगर हो सकती है तो वो जो 3 डॉट आपने देखे हैं, इज दैट द न्यूक्लियर प्लांट अलोन? मैंने तो कहा पहाड़ों का पूरा पैकेज देखें उसके अंदर. ये रॉकी पहाड़ है, उसके अंदर ये कंपाउंड है, इंटरकनेक्टेड है, बड़े बड़े हॉल्स हैं. तो कितना टनेज आप मारेंगे उस तीनों सुराखों के अंदर से कि वो पूरे का पूरा जो किलोमीटर. यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करवा दूँ कि जनरल डैन ने ये कहा था कि हमने 3 सुराख में नहीं मारे, जो यू सी द सेंटर होल, वहाँ पे 3 हो गए हैं, और जो बाकी 2 हैं वो ना उनके वेंट्स थे जो पहले बनाए हुए थे, तो उन्होंने वो उसकी वो भी दिखाई है इनसाइड की आर्किटेक्चर के 2 नीचे से 1 वेंट है, आगे जाके 3 बन रहे हैं, बट द सेंटर वन इज़ द वन विच कनेक्ट्स डाउन.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی تینوں بامز جو ہے نا اٹ وینٹ تھرو دا مڈل ہول. آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از پاسبل. آئی کین اگری ٹو دیئر. اچھا دیکھ اٹ از پاسبل. اٹ از پاسبل. لیکن میں ابھی تک یہ ماننے سے اتنا کنونس نہیں ہوا کہ یہ پلانٹ کیسے پورا, اس کا مطلب یہ ہے آپ 10 مار دیں بام اس کے اندر, لیکن جو پورا ٹنل ہے پرسنٹیج تو بھی نہیں نہیں, وہ تو نیچے پتہ نہیں کتنا پھیلا ہوا ہے, اس کا سرفیس ایریا کیا ہے نیچے. اینڈ دے نیو اٹ. اینڈ دے نیو اٹ کون ہٹ کرے گا پہلے یہ بھی بتا دیں. کوئی بنگلہ دیش, پاکستان یا سری لنکا تو نہیں ہٹ کرے گا نا. دے نیو اٹ ول بی اسرائیل اینڈ امیرکا, تو دے ہیڈ ٹو کیٹر فار دیٹ. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ تو ان کی ہوم ورک میں پہلے سے ہی تھا, جب وہ آرکیٹیکچرس کا تیار ہو رہا ہوگا تو وہ پہلے سے ہی تھا. اچھا سر ایک اور بات, اب یہ بامز آ گئے ہیں, انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ تینوں بامز جو ہیں وہ لینڈ کروا دیے ہیں. جو اس کی اسیسمنٹ ہے they can never be that sure. 100% assessment, on ground assessment تو ایران والے ہی کر سکتے ہیں, یا پھر ان کو بندوں کو گراؤنڈ پہ اتارنا پڑے گا دیکھنے کے لیے. میرا خیال ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے ہی اترے ہوئے تھے اتنے سالوں سے, پہلے یہ ذہن میں رکھیے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کس طرح ان کی سائنٹسٹ کو, ٹاپ لیڈرشپ انکلوڈنگ آرمی چیف کو, اسپرچل لیڈرس کو کس طرح ٹارگیٹ کیا گیا. وہ ظاہر ہے اس دن نہیں اتارے گئے تھے, وہ کئی سالوں سے کام ہو رہا. اور سالوں سے میں سبسٹینشیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات کو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احمد نژاد ایرانین پریزیڈنٹ تھے فرام 2005 ٹو 2013, ایرانی صدر تھے. اپنی صدارت کے بعد انہوں نے CNN ایران کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب میں صدر تھا تو مجھے پتہ لگا, یہ 2005 اور 13 ذرا ذہن میں رکھیے گا ٹائم فریم, جب میں صدر تھا تو مجھے لگا کہ, یا مجھے انفارمیشن ملی کہ بہت بڑا نیٹ ورک اسرائیل نے اپنی مساعد کا ایران کے اندر قائم کر دیا, اسٹیبلش کر دیا. تو میں نے ایک فورس بنائی کاؤنٹر مساعد کرنے, یعنی ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, انہیں ہنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, ٹریس کرنے کے لیے. تو کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ جو ہم نے فورس بنائی ہے اس کا ہیڈ بھی مساعد ایجنٹ ہے. دس آئی ایم ٹاکنگ آف اے پریزیڈنٹ ہو ریمین پریزیڈنٹ 2005 to 13. تو آپ امیجن کریں, یہ آج کل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک میڈیا نے اس دن پوچھا تھا. سر میں آئی ول گیو دا مائک اوور ٹو یو, اور ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں بیکاز وی وانٹ ٹو سی ہیئر اے لیکچر لیول کانورسیشن, مگر پہلے ہم اپنے ڈاؤٹس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے سے پیش کر رہے ہیں. ضرور سر, جب یہ جہاز کو آرڈر ملتا ہے کہ جی اس جگہ پہ آپ نے بام گرانا ہے, اتنی سرجیکل کہ جی یہ سینٹرل والے ہول میں جانا چاہیے, تو اس کا کوآرڈینیٹ کیسے, ہاؤ ڈز دا ان کمنگ آرمی گیٹ دا کوآرڈینیٹس آف دیٹ؟ وہ سیٹلائٹ کے تھرو ہوتا ہے, کس طرح وہ اٹھایا جاتا ہے کوآرڈینیٹس کہ جی یہ لوکیشن کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس ہیں جہاں پہ آپ نے گرانا ہے؟ ان کے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ جو میں نے پچھلا جواب دیا ہے, اگر ان کے پاس ان کی نیٹ ورک انٹیلیجنس بہت پینیٹریٹ کر چکی ہے تو پھر اس جگہ کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس آتے ہیں ان کے پاس, ڈیجیٹل کوآرڈینیٹس, جیسے GPS کے ہوتے ہیں. اگر اس کمرے کے کوآرڈینیٹس کوئی دے دے تو دے ایگزیکٹلی نو دیٹ آئی ایم سٹنگ ہیئر. سیٹلائٹ سے پکچر کے تھرو نہیں کر سکتے نہیں, اب ان کو ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے نا. اتنے بڑے مشن کے لیے آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے لگ رہا ہے اوپر سے مٹی ایسے لگ رہی ہے یا راک ایسے لگ رہی ہے تو راک سے آدھا کلومیٹر لیفٹ سائڈ, اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو اتنی پریسائز ٹنیج ہوتی ہے, اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ بائی ہیومن انٹیلیجنس اینڈ somebody has to provide you very very precisely. اسپیشلی میں نیوکلیر کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ایڈٹ کر رہا ہوں, یہ جنرل برج نہیں ہے کہ نظر آ جائے گا یہ برج ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ گرڈ اسٹیشن ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا. سو دے ہیڈ پیپل آن گراؤنڈ جنہوں نے ایگزیکٹ GPS لوکیشنز پہلے کوآرڈینیٹ کر دی ہوئی ہوں گی. یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہوا ہوگا. میں ایک علی آپ سپورٹ میں ایک ہٹ کے ذرا آرگومنٹ دیتا ہوں. ہمیں پاکستان کے کتنے نیوکلیئر سائنٹسٹ کے نام آتے ہیں پاکستان کے؟ 2 یا 3 4 19 کس نے دے دیے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. دس سیز اٹ آل. دس از یہ اتنا مچ وہ انفلٹریٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بام ایکسپلوژن کے بعد 3-4 سے زیادہ نام نہیں آتے. ایگریڈ؟ بالکل. تو ان کے بفور بام 19 نام کس نے دے دیا؟ واو. لوکیشن کس نے دے دی, ان کی شکل کس نے دے دی, ان کا یہ کس نے کہا کہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے یا اس گاڑی میں بیٹھا ہے, اس میں بام لگا دو, جب یہ نکلے گا نکلنے لگا انٹرویو دے. ایران ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف ہوم ورک. ہیوج. مجھے کسی نے کہا ہے اور میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ایران جتنا ایکسٹرنل کرنے کی ضرورت ہے تھریٹ سے, اتنا ہی اس کو انٹرنل شاید اس سے بھی زیادہ. کیونکہ جب مجھے میری ایگزیکٹ لوکیشن, میرے پلانز, میری بات چیت, میری اسٹریٹجی ساری باہر نکل رہی ہے تو مجھے باہر سے چلے اندر سارٹ آؤٹ کرنا ہے. آئی نیڈ ٹو ڈو اے کلین اپ ان سائڈ فرسٹ. دس از واٹ دے شوڈ ڈو. اچھا سر, یہ تھوڑا سا GPU بتا دیں, MOBs یہ کیا ہے, کوئک فار آور آڈینس. یہ GPU 57 ہے جو استعمال ہوا ہے. دس از لیزر ڈیزگنیشن بام ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے ہول کا کہا نا, یہ بیسیکلی ڈیزگنیٹ کرتا ہے کوآرڈینیٹ کے تھرو اس بام کو, جسٹ لائک اے لیزر بیم کی طرح جس طرح ٹریول کرتا ہے
آپ نے یہ بچوں والی دیکھی ہوگی, رات کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ لیزر بیم ہوتی ہے بیسیکلی, اسی طرح رائڈ کر کے جاتا ہے یہ میزائل. تو یہ ون آف دا موسٹ ایکوریٹ بھی کہہ لیں اور لیتھل کہہ لیں, یہ جو GBU-57 ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم ایور استعمال ہوا ہے جو B-2 نے استعمال کیا ان بامس کو پہلی بار. ٹھیک ہے سر. اچھا اس کے علاوہ وہ ایک اور بھی بام بڑا فنی سا اس کا نام تھا, آپ کا ہی پروگرام میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا, ڈیزی کٹر. ڈیزی کٹر, واٹ از دیٹ؟ ڈیزی کٹر از ناٹ فار ڈیپتھ, ڈیزی کٹر از فار ڈسٹرکشن. اوور آل ایریا کو کوئی ڈینائل کرنا ہوتا ہے آپ نے, بلڈنگس کو, انفراسٹرکچر. جو GBU-57 یہ بیسکلی جو میں نے کہا یہ پینیٹریشن کے لیے ہوتا ہے. یہ پرپز بلڈ ہے ٹو گو ڈیپ ان ٹو دا ٹنلز, ٹو آبویسلی انڈر گراؤنڈ بنکرز اور وٹ ایور جو بھی ہے. جو ڈیزی کٹر ہوتا ہے وہ بیسکلی اوور آل ڈسٹرکشن کے, اٹ از ناٹ سپوز ٹو بی مینلی پینیٹریٹنگ تھرو. تو دونوں کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. سر جو ٹومو ہاکس کا بھی بڑا ذکر ہوا ہے, وہ بھی ہمیں بتائیں کہ واٹ میکس ٹومو ہاکس ویری اسپیشل. اینڈ ویو ہرڈ اے اسٹوری بٹوین ٹومو ہاک اینڈ آر بابر کروز میزائل. وہ اگر آپ اس کو کنفرم کر دیں تو اٹ ول بی. دیکھیے دنیا میں ٹیکنالوجی نہیں چھپائی جا سکتی, ہر دنیا کا ملک ہنٹ کرتا ہے ٹو اسٹے ہیڈ ان ٹیکنالوجی. یہ جو ٹوماہاک آپ نے کہا اس کا یہ ایڈوانٹیج یہ ہے, اٹس لائک اے کروز میزائل. اٹ از اے کروز میزائل, اٹ کین بی لانچ فرام شپ اور فرام ایئر, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا سرفیس ٹو سرفیس. یہ انہوں نے سی ورڈ سے لانچ کیے تھے کروز میزائل. اٹ فلائز ویری لو, جنرلی یہ نہیں انٹرسیپٹ ہوتا, ریڈارز پہ کم نظر آتا ہے. اٹس ہیز ویری لو ریڈیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے, اینڈ اٹ از ویری ویری ایکوریٹ اینڈ ویری ہائی اسپیڈ آف کورس. اس میں اس لیے انٹرسیپٹ کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. تو پاکستان نے بھی الحمدللہ بنا لیے ہوئے ہیں. یہی سملیرٹی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا کام بھی وقت آنے پر اس طرح کی پرفارمنس کریں گے انشاءاللہ. سر یہ کیا نام ہے, اس طرح کے جو میزائلز ہیں جس طرح ٹومو ہاک یا ہمارا بابر, دس کین آلسو بی لانچ فرام ایئر. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر میزائل کو آپ ٹرائی سروس رکھیں. صحیح. کچھ ویپنس کو آپ پرپز بلڈ صرف سرفیس ٹو ایئر رکھتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا سائز, موبلٹی. اگر آپ کو یہ لگے کہ گراؤنڈ پر اس کو رکھنا مشکل ہے, یا یہ ڈیولپ یا یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, یا آبزرویشن اس کی آسانی سے ہو سکتی ہے, پھر آپ ایئر لانچ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ زمین ہٹ ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. نیوکلیئر جو ہوتی ہے کیپیبلٹی, فرسٹ اسٹرائک ہوتی ہے کہ آپ نے دشمن پر نیوکلیئر سے حملہ کر دیا, کسی نے کر دیا. سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ نے سروائیو بیک کرنا ہے اور ہٹ بیک کرنا ہے تھرو نیوکلیئر اگین. اٹ کوڈ بی تھرو سی. تو آپ کو سیکنڈ اسٹرائک کے لیے آپ کو وہ مین سے ہٹ کے کرنا ہوتا ہے. ائدر ایئر آپ بچا پائیں گے, نہیں بچتی تو پر آپ نے سب مرین بیسڈ نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنی ہوتی ہے, وچ از کالڈ دا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا آپ کا ٹارگیٹ ہے, کس طرح کا انوائرمنٹ ہے, اور آپ آیا ایئر تک پہنچ سکیں گے یا سمندر. جیسے امریکہ نے اس دفعہ بہت زیادہ وار یا ایون ایرانین میزائل جو انٹرسیپٹ کیے ہیں وہ سمندر سے کیے ہیں, وار شپس کے تھرو کیے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سمندر سے کیے ہیں تو آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا گلف آف دا پرشین گلف, اور وی ٹاکنگ اباؤٹ دا عربین سی, دا انڈین سی؟ نو, دیر آر 3 seas. میں آپ کو کوئک بتا دیتا ہوں. جب ایران سے ڈرونز یا بیلسٹک میزائل فائر ہوتے تھے, وہ پہلے ایران کی اسپیس سے جو ہی وہ ٹیک آف کرتے تھے یا لانچ کیے جاتے تھے, تو ان کو سب سے پہلے پرشین گلف میں انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ پرشین گلف سے گزر جاتے تھے, عراق کے اوپر ہوتے تھے اور جارڈن کے اوپر سے گزرتے تھے, تو پھر ریڈ سی سے حملہ ہوتا تھا, اپارٹ فرام جارڈن, سمندر سے. ٹھیک ہے. عراق بھی آلموسٹ ایئر ڈیفینس امریکہ کے کنٹرول میں پہنچ, اور جارڈن کا بھی ان کے پاس ہے. تو یہ بھی گراؤنڈ سے انٹرسیپشن ہوتی تھی, سمندر سے ریڈ سی سے فائر ہوتا تھا ان کے وار شپ سے یا کیریئر سے, جو بھی کہتے. جب تیسری دفعہ ایک انٹر ہوتا تھا تو تھرڈ سمندر, جس کو آپ نے 3 seas میں نے کہا ہے, ایک پرشین, ایک ریڈ سی, پھر ایک ہے آپ نوٹ کریں میڈیٹیرین, ایسٹرن میڈیٹیرین, جو اسرائیل کے اس طرف ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں بھی ایک وار شپس ڈپلوائڈ تھے ان کے. تو اب یہ 3 سمندروں سے حملہ ہوتا تھا. اسرائیل تو خود کرتا ہی تھا, اور اسرائیل کا تو ایئر ڈیفینس سب نے بات کر لی کہ اس کے پاس ایرو 3, ایرو 2, آئرن ڈوم اینڈ یہ سارے میزائل تھے, اور ڈیوڈ سلنگ اور سب کچھ شامل تھا. اس کے باوجود اس سے پہلے اتنی انٹرسیپشن ہوتی تھی. میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک آؤٹ از سر کہ یہ جو ٹومو ہاکس فائر ہوئے ہیں امریکن سب مرین سے, یہ کہاں اسٹیشنڈ ہوں گی سب مرین؟ سب مرین اسٹیشن نہیں ہوتی, سب مرین مطلب کہاں, کس جگہ سے انہوں نے فائر کیا ہوگا؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے تھوڑا سا آگے سے کیا ہے. آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ کوئی جگہ یعنی اور تو کوئی بنتی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پرشین گلف, وار ٹائم کے میری ٹائم سے. اچھا پرشین جو ساؤتھ آف ایران, اچھا جس کو ہارموز یہ کہہ رہے ہیں نا, اس ایریا میں پوری ایک بیلٹ ہے سمندر کی, اور وہ انٹرنیشنل واٹر بھی ہے بائی دی وے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیگو گارسیا سے چلا ہوگا, وہ بالکل سیدھا اوپر آئے ہیں پاکستان سے, میرے خیال میں کوئی 100 ناٹیکل مائلس پہ, اور وہاں سے انہوں نے فائر کیا. ڈسکلوز نہیں کر رہے, دونوں ہو سکتے ہیں, عربین سی بھی ہو سکتا ہے, پرشین گلف بھی ہو سکتا ہے. اور
رشیا میں وہی ہے جو میں نے کہا اسٹیٹ آف ہارموز والا جو علاقہ ہے نا ادھر سے بھی ہو سکتا تو سر ہمیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ڈیگو گارسیا کے بارے میں بتائیں. اے ویری ویئرڈ لکنگ آئی لینڈ وچ لکس لائک اے ہارس شو. اس کے اوپر ایک آدھا ٹرائب آباد تھا, بعد میں اس کو ایویکویٹ کروا کے ایک ہی وہاں پہ ایئر اسٹرپ ہے. وہاں پہ امریکہ کے سب سے بڑے ایئر ایسٹس کھڑے ہوتے ہیں, سب سے ایکسپرٹ پائلٹس جاتے ہیں, کیونکہ اس ایئر اسٹرپ پہ لینڈ کروانا اور ٹیک آف کروانا اٹس ناٹ easy job. Please tell us about the Diego Garcia, the mysterious island that America has. وہ آلموسٹ آپ نے کور کر لیا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں آپ نے نہیں بتایا وہ ایڈ کروں. یہ کوئی تو 300 سال پہلے یو کے نے سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے. یہ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن ہے, اگر آپ انڈیا کی سدرن ٹپ دیکھیں تو وہاں سے 1800 کلومیٹر ڈرا کریں ساؤتھ, اسٹریٹ ساؤتھ ڈاؤن انٹو دا سی, اور بالکل ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, نقشے پہ شاید آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے, وہ اتنا چھوٹا ڈاٹ ہے. یہ ایک چھوٹا سا, میں نے جیسے کہا جزیرہ, پہلے نیٹو یا لوکل مقامی لوگ رہتے تھے. جب یو کے کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست لوکیشن, اسٹریٹجک لوکیشن ہے, یہااں زمین کا ٹکڑا ہونا ہے سمندر کے اندر. تو انہوں نے کچھ ٹیمپٹیشن دے کے, کچھ کو خوفزدہ کر کے, کچھ لالچ دے کے ان کو بھگا دیا, کچھ کو شفٹ کر دیا ادھر تک, تو پورے آئلینڈ پہ قبضہ کر لیا. ابھی یہ قبضہ ہوا ہی تھا یا اسٹیبلائز ہو رہے تھے برٹش, تو امریکہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پسند آ گیا, تو پھر انہوں نے یو کے سے لے لیا. ٹیکنیکلی ابھی یہ یو کے پراپرٹی ہے, ٹیکنیکلی تھی تو نیٹو کی, بٹ چلیں اگر وہ چلے گئے تو پھر یو کے کی پراپرٹی ہے, اور اس کے بعد سے لے کے امریکہ کے پاس ہے. یہاں پہ انہوں نے B-52 جس بامبر کا میں نے شروع میں ذکر کیا, اور B-2 دونوں رکھے ہوئے ہیں. اور جب یہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ B-2 سے حملہ کیا, تو میں نے ایک آپشن مجھے لگی تھی کہ شاید یہ ڈیگو گارشیا سے آئے ہوں گے, جیسے میں نے کہا. اور آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ 12,000 فٹ کا ایک رن وے ہے, اور آلموسٹ وہ مشکل سے ایک ایئر بیس ہی بنا ہے, تو وہ جگہ ختم ہو گئی ہوگی. تو یہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اور بائی دا وے یہ ایک اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صرف ابھی ریئیکشن میں نہیں آیا, کوسوو وار میں, افغانستان وار میں, عراق وار میں, یہاں سے پراپر مشن اڑتے رہے ہیں, اور موسٹلی B-52 کے اڑتے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایئر سپریمیسی, کنٹرول آف دی ایئر ان کے پاس تھا, ریڈار نیٹ ورک تھا ہی کوئی نہیں ان ملکوں کے پاس, تو وہ اس زمانے میں زیادہ تر B-2 اڑتے. سر جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے, تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف افریقہ ہے, یعنی آپ یو آر آلموسٹ آن دا مڈل آف دا ایشیا, مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ. واٹ اے بیوٹیفل پلیس ٹو بی. اس کو میں سمپل لفظ میں کہوں گا مڈل آف نو ویئر بٹ مڈل آف ایوری ویئر. اوہ واو, زبردست زبردست. اس کا ایک ٹوین کزن بھی ہے گوام, وچ از ویری لیس ڈسکسڈ ہیئر ان پاکستان, کیونکہ ہمارے لیے وہ اسٹریٹجکلی بہت دور ہے. اٹ فالز اینڈ لکس آن دا ویئر اباؤٹس آف چائنا اور جاپان کے, اور دوسری طرف تو جو امریکہ نے پہلے B-2 بامبرز بھیجے تھے وہ گوام بھیجے تھے ایز ڈیکوئے, تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ دیر گونا کم فرام دس سائڈ, مگر وہ الٹا اس طرف سے آئے. گوام کا میں بتائیں ہاؤ دیٹ از آلسو ویری اسٹریٹجک پوزیشن. وائی وڈ, اور دنیا کے کوئی ملک کا کیوں نہیں اس طرح کے بیسز جس طرح امریکہ نے چن کے World War II میں بہترین پلاٹ لے لی ہیں. دیکھیں علی, یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے اسٹریٹجک گولز کیا ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں ریجنل ہیجمنی, آپ چاہتے ہیں ورلڈ کنٹرول کرنا. آپ اس زمانے میں کولڈ وار تھی, یو وانٹیڈ ٹو ہیو یور فٹ پرنٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. یو وانٹیڈ ٹو سینڈ دا میسج کہ ہمارا جغرافیائی لوکیشن از ناٹ اونلی نارتھ امیریکا, وی آر ایوری ویئر, وی آر رائٹ آن یور ڈور اسٹیپ. تو یہ سب کو, جاپان کو بھی میسج گیا, انڈونیشیا کو بھی گیا, تھوڑا سا آسٹریلیا کو بھی گیا, آل دا بڑے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کو بھی گیا. تو یہ اس زمانے میں یہ ایک, جیسے کہتے ہیں نا, ایک وش لسٹ ہوتی تھی, اینڈ آئی نیڈ ٹو بی ایوری ویئر. اسی طرح رشیا کوشش کرتا تھا, جو سوویت یونین جو اس وقت ہوتا تھا, یہ کوشش کرتا تھا. لیکن امریکہ کیونکہ بڑا انفلوئنس تھا, جغرافیکلی قریب تھا, اس کے لیے, اور موسٹلی آپ نے نوٹ کیا ہوگا آسٹریلیا, یو کے, یہ سارے پرو امریکہ لائنڈ ہے, یہ سوویت یونین کی طرف اس طرح نہیں تھے. تو ان کو آسانی ہوئی ٹو پٹ دے فٹ آن دیز آئیلینڈ, جو چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہیں. یہ اسٹریٹجک اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ دے کین ایگزرٹ پاور اینڈ انفلوئنس دی ایریا politically, militarily, physical destruction, whatever. So they actually show you that this is America. Yeah. Don't have to think 10,000. That is America. That is America. We are here. This is America. But this is what I'm like. Amazing. سر ایران کی ہم ایئر ڈیفینس کے بارے میں بات کریں. ایران واز نیور ان دا گیم آف ایئر ڈیفینس. سو وٹ سارٹ آف ایئر جیٹس, فائٹر جیٹس ڈو دے ہیو؟ ابھی آپ نے کہا کہ اگر ان کو بالکل کوئی خوف نہ ہوتا نا تو وہ B-52 پہ آتے. ان کو ابھی بھی خوف تھا کہ کچھ ہو سکتا تھا, دیٹس وائی دے براٹ دا B-2. کیا خوف تھا؟ کون سی ایسی ایئر ڈیفینس تھی جو ان کو لگتا تھا کہ دس مائٹ لائک فائر آف؟ جیٹس کون سے ہیں, اور ایئر ڈیفینس کیا کیا ہے ایران کا, تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے, ایران کا جیٹس اس کا مینلی جو ادر دین ون اور مگز کا ہیں, چند رہ گئے ہوئے ہیں, وہ اتنے نگلیجبل ہیں بیسیکلی.
دو جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں وہ بھی میننگ فل نہیں ہے ان کی پریزنس، وہ ہیں F-14 ٹام کیٹ اور فینٹم میں. ٹھیک ہے، یہ شاہ کے زمانے کے، یہ شاہ کے زمانے میں دونوں امریکن جہاز ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور شاہ کے جانے کے بعد ان کے اسپیئر پارٹس بند ہو گئے تھے. ان کے پاس بہت مشکل ان کو پیش آئی اتنے سالوں میں اس کو مٹنے کی، بڑی مشکل سے اڑا رہے ہیں، اور وہ بھی چند ہیں. اور جو پہلے دن انہوں نے تبریز کے پاس ایک بیس پہ حملہ کیا تھا، اسی پر پہ دونوں تھے. مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں شاید انہوں نے جہاز بھی ناک آؤٹ کر دیے تھے. اور ویسے بھی یہ F-14 ٹام کیٹ اور فینٹم جو ہے دونوں فائٹر انٹرسیپٹر میں کیٹیگری کے نہیں گن سکتے، یہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ نہ ہونے کے برابر ایئر فورس تھی، اور ظاہر ہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایران کو ضرور ایئر ڈیفینس پر پہلے سے کام کرنا چاہیے تھا. بیکاز یہ والے جو B-2 آئے ہیں، یا یہ جو رینڈم کنٹرول آف دی ایئر اسرائیل کے پاس چلا گیا تھا جنگ کے دوران، یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے ایک ریزن میں دیتا ہوں ایران کو جسٹیفیکیشن، کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے جہاز یہاں سے ٹیک آف کر کے اسرائیل نہیں جانے دیے جائیں گے، اگر جا بھی سکے. A-2 ریفیولنگ کو نہیں کرنے دے گا رستے میں، جارڈن عراق مار دیں گے، امریکن انٹرسیپٹ کر لیں گے. تو ان کو پتہ تھا کہ اوفینسو کے لیے ہمارے جہاز استعمال نہیں ہو سکتے، تو ان کو ڈیفینسو کے لیے کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسے فلیٹ رکھنے چاہیے تھے. اب میں کل نیوز پڑھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے چائنا کو J-10C کا کہا ہے. سر یہ گئے میں نا، یہ ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ ڈیفینس منسٹر ایران کی بھی گئے ہیں، وہ J-10Cs ہی دیکھ کے آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے J-10Cs کی. پاکستان نے اس کو ان فیلڈ استعمال کر کے دکھایا. تو مجھے آئی ہیو ہرڈ کہ ان کی کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے، سائننگ ہوئی ہے، دے آر ٹیکنگ J-10Cs. بٹ دیٹ آلسو ان کو ٹریننگ تو ابھی ضرورت ہے نا، ٹریننگ کی. J-10Cs تو آ جائیں گے، بٹ دے وڈ نیڈ دا ٹریننگ ٹو لائک رن دا J-10Cs as well. وہ تو رافیل ہندوستان کے پاس بھی تھے نا، تو جہازوں سے نہیں ہوتا آپ کو ٹریننگ کرنی. اور دوسرا ایک اور پوائنٹ میں ایئر ڈیفینس کی امپورٹنس کے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے میں پھر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ آف ہارموز کو بلاک کریں گے. میرا نہیں ماننا تھا کہ وہ کر سکتے تھے. ڈکلیئر کرنا اور چیز ہوتی ہے، مینیفیسٹ کرنا کسی اور. اچھا، وہ کیپیسٹی نہیں تھی. دیکھیے وہ وار شپس لے کر آتے، وار شپ سے کر سکتے نا، فائٹر جہاز تھے نہیں پیٹرول کرنے کے لیے. جب وار شپس لاتے تو حملہ ہو جاتا، تو وہ ڈسٹرائے کیے جاتے. پروٹیکٹ کون کرتا ان شپس کو؟ اوپر ہوا چاہیے آپ کو. اور یہ آلموسٹ آپ کو جب آپ نے اس طرح کی بلاکیڈ کرنی ہوتی ہے، یو نیڈ کنٹرول آف دی ایئر، ایئر سپریمیسی آپ کو چاہیے. اف نو، اگر نو فلائی زون نہیں کر سکتے آپ، جیسے عراق کے خلاف امریکہ نے کیا تھا، نو فلائی مینس اونلی دا برڈز فلائی اور وی فلائی. تو نہیں کرنے دیا جاتا، یہ ہونا ہی نہیں تھا پاسبل. اس وقت مجھے ایئر ڈیفینس ان کا یاد آ رہا تھا کہ ہیڈ دے ہیڈ ایئر ڈیفینس دے کوڈ ہیو سیڈ وی آر بلاکنگ اٹ، بکاز وہاں پہ ڈیفینس ہے، ہم فائٹ بیک کریں گے. Let's see, politically بھی it wasn't a right choice to block the Strait of Hormuz because ان کے اپنے allies کے بھی کافی سامان جو تھا وہ وہاں رک رہا تھا. چائنا جو ہے وہ بھی، یعنی China wasn't happy about blocking the Strait of Hormuz, you know. No Middle Eastern country would be, because ان کے انٹرسٹ آپ جب کنفرنٹ کریں گے تو ظاہر ہے ایک خام خواہ ایک ایلائی سے یا نان ایلائی آپ اپوننٹ میں کنورٹ کر دیں گے آپ کو. سر ٹرمپ صاحب بہت غصے میں آ گئے تھے جب انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا، اور پھر ہی ڈراپ دا ایف بام آن ٹی وی فار دا فرسٹ ٹائم، دا پریزیڈنٹ آف دی امیریکن اسٹیٹس. واٹ میڈ ہم سو اینگری؟ کچھ نہ کچھ ایسا تھا وچ میڈ ہم سو اینگری. اینڈ دین انہوں نے ذکر کیا کہ جی آخری دن بہت غلط کیا، آخری دن دے ٹوک جیبس ایٹ ایچ ادر بہت بری طریقے سے. تو ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن کہ واٹ ہیپن آن دا لاسٹ ڈے اینڈ وائی واٹ میڈ ٹرمپ سو اینگری؟ میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا ڈیپ انسائڈ جانا پڑے گا. جی. امریکن پریزیڈنٹ کو بہت لوگ کہتے ہیں ریٹک ہیں، لیکن بڑی بڑی جگہ اس کے پیچھے میں سوچتا ہوں تھاٹ پروسیس بھی ہوتا ہے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. مجھے لگا تھا کہ انہوں نے کیونکہ ایران کو بہت بلی کیا تھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں کہا تھا ایران سمیٹ لے جو کچھ، بس ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہٹ ہونے والا ہے. شروع کی بات ڈیتھ تھریٹس، جی ایران خالی کر دیں، پھر نہ کہنا یہ نہ. تو ہی ہیڈ انٹگنائزڈ ایرانین لیڈرشپ اینڈ دا پیپل آلسو، امیریکن پریزیڈنٹ. تو وہ مجھے لگا ہے کہ اب ان کو تھا کہ یہ ایران نے تو ہٹ بیک کیا بہت سویر طریقے سے. یہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کے ویورز کو بتا چلوں کہ وہ 70 گنا چھوٹا ملک تھا اسرائیل، 70 گنا بڑا ایران ہے. KPK کا چوتھا حصہ ہے اسرائیل، آپ ذرا جغرافکلی دیکھیں. تو ایران نے جتنی بومنگ کی، 90 لاکھ لوگ آلموسٹ 5-6 دن بنکرز میں سوئے یا جاگے. ہاسپٹل ہٹ ہونا شروع ہو گئے، اسٹاک ایکسچینج ہٹ ہو گئی، گریڈ اسٹیشن ہٹ ہونا شروع ہو گئے. وہ ان کے پاسبلٹی میں نہیں تھا. تو یہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بھی سرپرائز تھا. تو وہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ انہوں نے غصہ کیوں کھایا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہی از ٹرائنگ ٹو بائی اے لٹل بٹ آف سمپتھی فرام ایران آلسو، تاکہ میں نے اب نیگوسیشن کرنی ہے تو آئی مسٹ ارن مائی کریڈیبلٹی بیک، کیونکہ ایک دن پہلے انہوں نے حملہ کیا. یہ میرا پوائنٹ ہے. بہت اعلیٰ.
بہت اعلیٰ. बिकॉज दो लड़ रहे हों और मैं एक को बुरा भला कहता रहूं और एक को शाबाश देता रहूं तो मुश्किल सुलह हो कराने जाएगा. पे मेरी पोजीशन ऑड हो जाएगी. मीडिएशन आप नहीं करा सकेंगे. तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, इसको ज्यादा थोड़ा सा डांट दो ताकि उसको कोने नहीं तुम भी ट्रेड करो, अच्छे बच्चे. बाद में आ गया, अगले दिन से शुरू हो गया था ना, ईरान भी ट्रेड करे. तो मुझे मेरी अपनी फीलिंग ये है, मेरा एनालिसिस ये है. सर now we're moving into one of my favorite topics. सर ये ड्रोन वॉरफेयर, where is this taking war? ये एक नए ही डगर पे लेके जा रही है बैटल्स को, वॉर्स को. ये पार्ट ऑफ द आर्मी है मगर इसका इम्पैक्ट इस तरह का है इंटेलिजेंस बेस्ड. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑपरेशन स्पाइडर वेब, what a brilliantly executed operation, around 2000 miles inside Russia along the bases, real time video link और almost यानी अमेजिंग डिस्ट्रक्शन. यानी एक $40,000 का ड्रोन और $4 करोड़ का एक जहाज़, एंड चाहे वो थोड़ा नुकसान पहुँचा दे, दैट इज़ साइकोलॉजिकली. यहाँ ईरान में जो हुआ, मुसाद ने वो देखने के बाद जो ईरान में किया, दैट वाज ऑन अ नेक्स्ट लेवल. कि उन्होंने जगह जगह ड्रोन्स की फैक्ट्रीज बनाई हुई थी, ड्रोन्स लोकली वहाँ पे असेंबल हो रहे थे, ड्रोन्स के जो क्या नाम है पुर्जे थे वो मेल इन हो रहे थे. जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इंटेलिजेंस का तो इतना ज़बरदस्त फेलियर है. तो सर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हम कहाँ जंग के मामलात को लेके जा रही है? ये दिस इज़ टेकिंग अस टू अ होल न्यू लेवल. देखिए, एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लैंड एंड नेवल फोर्सेस. देखिए, जब वो लैंड फोर्सेस मूव करती हैं ना, आप 100 टैंक मूव करें फ्रॉम अ गैरिजन, यू कैन ट्रैक दम, यू कैन लोकेट दम कि कहाँ जा रहे हैं, यू कैन कैलकुलेट देयर फायर पावर. 100 टैंक कितनी दूर गोला मारेंगे, आप साइज से देख के उनकी सीक्रेट्स भी निकाल सकते हैं. कितनी देर तक मारेंगे, कितनी इनकी डेस्टिनेशन लाइकली क्या है, अगर यहाँ डिप्लॉय होंगे तो कहाँ जाएंगे. वाओ. एयर पावर का बड़ा डिफरेंट डायमेंशन है. अब कंपेयर करें सी का, इसी तरह मैंने कहा, अगर वो मूव करेंगे एक शिप को तो यू कैन प्रिडिक्ट इट कि ये वहाँ प्लेस है, वहाँ से यहाँ फायर करेगा. एयर का कैसे ये करेंगे? एयर के पास 5 बहुत बड़े एडवांटेज हैं जो हमें मानने पड़ेंगे. नंबर 1, इनिशिएटिव. आप सरगोदा, कामरा, मसरूर बे से जहाज़ टेक ऑफ करें, कितनी देर में टेक ऑफ करेगा? नोबडी वुड नो. यू इनिशिएट लाइक दिस, सेकंड्स मिनट्स के अंदर आप लोडेड जहाज़ है, इट विल टेक ऑफ. नंबर 2 होता है फ्लेक्सिबिलिटी. व्हेन इट टेक्स फ्रॉम कराची, यू डोंट नो वेदर इट विल हिट भुज और नालिया और एनीथिंग एल्स. तो फ्लेक्सिबिलिटी. तीसरा होता है सरप्राइज. इट कैन सरप्राइज यू. जैसे मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट कहा, टैंक आप किसी जगह पहुंचा दें, चविंडा, सियालकोट, लाहौर, तो सरप्राइज नहीं दे रहे आप कंपास रख के सर्कल खींच सकते हैं कि कहाँ जाएगा ये. एग्जैक्टली. फाइटर जहाज कराची से, सरगोदा से टेक ऑफ करता है, यू डोंट नो वेयर इज इट गोइंग. ये मैंने कहा. चौथा एक एलिमेंट होता है शॉक इफेक्ट एयर पावर का. इट कैन क्रिएट शॉक बाय गोइंग, नॉट गोइंग देयर एंड कमिंग हियर. ठीक, B2 ने क्या किया? शॉक इफेक्ट. अपार्ट फ्रॉम डैमेज छोड़ दें, शॉक इफेक्ट दैट इट हैज रीच्ड. पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट जो एयर पावर का है या एयर फोर्स का है, फाइटर जहाज़ों का, वो है क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट, फेवरेबल और अनफेवरेबल. 7 तारीख की सुबह 6-0, आस्क पाकिस्तानी आर्मी एंड नेवी हाउ इज द मोरल, एंड आस्क इंडियन नेवी एंड आर्मी हाउ इज द मोरल. It creates environment. Making, breaking. It hits your will to fight. It hits you and confuses you कि यार is it worth fighting? तो वही हमने हिंदुस्तान के साथ में किया. I'm not trying to undermine any other force, but I'm trying to, this is inbuilt trait or advantage of the air power. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर पावर, आपने कहा ड्रोन क्या करते हैं? ड्रोन इज अ मीडियम ऑफ एयर. एयर ही यूज किया ना आपने सिर्फ, लेकिन ड्रोन अलोन कैन नॉट विन यू अ फाइट. प्लीज़ याद. एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अपनी रिसर्च या जो मैंने एयरफोर्स है, इसलिए नहीं कि मैंने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी, 35 साल फाइटर जहाज़ उड़ाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रो हूँ. देखिए, यू कैन स्टार्ट अ वॉर विदाउट एयरफोर्स, यू कैन फाइट अ वॉर विदाउट एयरफोर्स, यू कैन नॉट विन द वॉर विदाउट एयरफोर्स. यू कैन नॉट. यू नीड द एयर मीडियम. ये मस्ट है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं रह गई. वी गॉट टू बी. चर्चिल ने कहा था कि एयर पावर इज ए न्यू डिमेंशन.
the land forces and the naval forces have to accept this کہ یہ نیو میڈیم آ گیا. تو 60 سال پہلے کہا تھا, ابھی دیکھیے کتنا فرق پڑ گیا. جب نیوی کے اپنے جو نیوی کے اوپر جہاز کھڑے ہوتے ہیں وہ نیوی کے اپنے ہوتے ہیں کہ وہ ایئر فورس کے ہوتے ہیں متعلقہ ملک کے؟ فار ایگزامپل اگر ہم, کیا ہے ان کا نام, لنکنز نام ہے اس کا, جو اس پہ جو جہاز کھڑے ہوں گے وہ یو ایس نیوی یو ایس نیوی کے ہی ہیں. وہ یو ایس نیوی کے انڈر ہو. So that makes them like twice as dangerous. Yes, وہ یو ایس نیوی کے انڈر ہو. So they're on land and on water and in the air. جی, جو زمین پہ ڈپلائڈ ہوں گے وہ عام طور پہ یو ایس ایئر فورس کے ہوتے ہیں, اور جو ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر اڑتے جاتے ہیں یا ڈپلوائے ہو جاتے ہیں جاپان میں یا وہاں یا ساؤتھ یا پرشین گلف میں, وہ یو ایس نیوی کے کمانڈ میں ہوتا ہے بیسک. صحیح 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 صحیح. سر, پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ڈرون وارفیئر ہوا ہے, دیٹ وازنٹ, آئی بین واچنگ دا یوکرین اینڈ رشیا ویری کلوزلی. انہوں نے آخری کچھ دن پہلے دنیا کا پہلا ہیومن سرنڈر ہوا ہے ٹو اے ڈرون. ہیومن سرنڈر دنیا کا پہلا, اور یوکرین نے اس کو پروپوگیٹ بھی بہت, یعنی, اور رشین بندہ تھا وہ جس کو انہوں نے سرنڈر کروایا تھرو اے ڈرون. اس حساب سے ڈرونس کی کیا ٹیکنالوجی, اتنی پن پوائنٹ لوکیشن کے رشین چلتے ہوئے ٹینکس کے ڈھکن, چلتے ہوئے ٹینکس کے اندر وہ آ رہے ہیں ڈرونس, چلتے ہوئے ٹینک, اتنی پریسیجن کے ساتھ. انڈیا اور پاکستان کے معاملے میں تو اس طرح کی کوئی ڈرون وارفیئر نہیں استعمال ہوا. دیکھیے, آپ رشیا کی باتیں کریں تو اسی ریجن میں ایک اور وار کر لیں, آذربائیجان ورسز آرمینیا. ہاں, یس, وہ تو لڑی ہی ڈرون سے گئی تھی. وہ تو لائٹرنگ منیشن نے ساری جنگ جیتی, 5 دن یا 6 دن جاری رہی تھی. اینڈ دے میڈ دی انوائرمنٹ ڈفرنٹ فار آرمینینس. دے ہیڈ ٹو آلموسٹ کمپرومائز اینڈ سرنڈر. وہ ہوئی ڈرونس پہ تھی, ڈرونس پہ تھی. ہمارے نہیں ہوئی, ہمارے 2 دن ہوئی تھی, اور وہ بھی کیونکہ ہندوستان نے اپنی ایئر فورس گراؤنڈ کی ہوئی تھی, تو انہوں نے ہمارا دھیان ادھر رکھنا تھا کہ کہیں تو بزی رکھیں. اور میں اکثر ان لائٹر نوٹ کہتا ہوں, جیسے نوجوان ذرا انجوائے کرتے ہیں, بیکاز میں کہتا ہوں جب ان کے سی ڈی ایس نے کہا, چیف آف ڈیفینس اسٹاف نے, انل چوہان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی تھی 2 دن کیونکہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, تو میں اکثر تھوڑا سا چٹکلا چھیڑتا ہوں کہ دنیا میں ایئر فورس ہے جو فائٹر جہاز خریدے جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے. اور شاید دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس 192 ملکوں میں سے نہیں ہوگی جو ٹیکٹکس امپروو کرنے کے لیے پاکستان جیسی ایئر فورس سے جنگ چھیڑے کہ ہم نے ٹیکٹکس امپروو کرنے تھے. بھائی تو کر تو رہے ہیں انہوں نے, ٹیکٹکس آپ نے پیس ٹائم امپروو کرنے ہوتے ہیں. نہیں, یعنی پہلے ابھی نندن آیا تھا, انہوں نے سوچا کہ بارڈر کراس کرتے ہیں, بارڈر کراس کرنے کا ان کو پتہ چل گیا, پھر انہوں نے کہا نہیں بندہ نہیں کرے گا بارڈر کراس, میزائل تو ڈرون کریں گے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو جہاز سارے گراؤنڈ کر دیں کیونکہ ہمارے بارڈر کے اندر ہی ہو گیا. یہ تو میں نے مذاق میں کہا, بٹ دس از سم تھنگ ویری سیریس دیٹ دس شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ کہ جہاز گراؤنڈ نہیں کیے جاتے دنیا میں کہیں بھی جنگ کے دوران, اور فائٹر ٹیکٹکس امپروو بھی نہیں کیے جاتے جنگ کے دوران, پہلے کیے جاتے. یہ تو انٹرنیشنلی ان کو بہت زیادہ ایک کیا نام ہے بیک ڈراپ ملی ہے. کنفرمنگ ون مور نیوز بیکاز وی ہیو یو اینڈ دس از اے گولڈن اپرچونیٹی. سر, پچھلے دن کل بلکہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹس ڈوئنگ راؤنڈز آن دا انٹرنیٹ کہ جی انڈین سیکرٹری نے کسی میٹنگ کے اندر ایک کاغذ پیش کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی ہم نے 4 رافیل جو ہے نا وہ لوز کیے ہیں لکھ کے. تو ڈو یو ہیو اینی انسائٹس اباؤٹ دیٹ؟ وہ کیا تھا, وہ کون سی میٹنگ تھی, یا آئی تھنک یہ انڈونیشین کانسولیٹ میں ہوا ہے. ایک یہ بھی میں نے سنا ہے, اور ان کے کسی ڈیفینس اٹیچی نے بھی کسی جگہ کہا ہے, نیول آفیسر ہیں, ہی سیڈ یس وی لاسٹ دی ایئر کرافٹ, نمبر نہیں اس نے پھر بتایا, اس نے کہا یس کنفرم ہے لاسٹ ایئر کرافٹ, لوزنگ ایئر کرافٹ. جی جی جی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے علی, میں سمپل بات کرتا ہوں, میں آپ سے اگر ایک سائڈ کہہ رہی ہے ہم نے 6 مارے +1, دوسری کہہ رہی ہے ہم بتائیں گے نہیں, تو ایک بچے کو بلا لیں, اس سے پوچھیں یار کون سچ کہہ رہا ہے. ڈونٹ ایڈ دا باڈی لینگویج, ڈونٹ ایڈ دا ٹون, ڈونٹ ایڈ air marshal Aurangzeb. Just write the statement that one side says we shot down the, either deny or proof. بھلے ان بٹوین تو نہیں ہوتا نا. اور یہ ایئر فورس اس طرح تھوڑی لڑتی ہے کہ آپ ایک کلیم کر رہی ہے, آپ کو پن پوائنٹ بتا رہی ہے, آپ کو کوآرڈینیٹ جی پی ایس سے بتاتی ہے, آپ کو ریکیج کی فوٹیج دکھا رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں ہم کیوں بتائیں کہ کتنے مارے تھے. دیکھیے بالکل آن دا لائٹر نوٹ, پھر آپ کے ویورز میرا خیال ہے آپ جیسے ینگ ہوں گے, میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان, میں ہندوستان کے بڑے رسپیکٹ کرتا ہوں, بائی دا وے 1.4 بلین لوگ ہیں, سارے جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھوں کہ آپ کی ورلڈ کپ کرکٹ کے لیے ٹیم جائے اور ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم میں ہار کے آ جائے, ایئرپورٹ پہ یا پریس کانفرنس کے دوران اگر کوئی جرنلسٹ آپ جیسا پوچھے کہ جناب وہ آپ نے کتنے وکٹیں لی, وہ کہیں گے ہم نہیں بتائیں گے کہ کتنے وکٹیں لی, ہارے ہیں.
اچھا وہ پوچھے آپ نے اسکور کتنا کیا تھا ورلڈ کپ فائنل میں, وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہم بتائیں گے. تو پھر کہ آپ کیا بتائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ یہ پوچھیں کہ اگلے ورلڈ کپ کی کیسی تیاری کی ہم نے. میں تو یہی اسی سے تشبیہ دے سکتا ہوں کہ بھائی اس جنگ میں بات کرنی ہے, یہ ورلڈ کپ کا آپ نے بتانا ہے, اگلے ورلڈ کپ کی کیا تیاری کی ہے. انہوں نے یہی کہا سی ڈی ایس صاحب نے, انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سیکھا کیسے. مطلب ڈو یو لرن ایٹ the cost of losing? You don't lose to learn. Like you can, but I'm saying that don't feel proud of it. Then say regretfully that we learned and we paid the price. پھر یہ کرے نا دنیا اس طرح. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا I never lose. I either learn or I either win or learn. So say like Nelson Mandela کہ we have either learned or we have won. تو دونوں میں سے ان بٹوین نہیں کچھ لے سکتے کہ ہم نہیں بتائیں گے. سر یہ جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے بہت پہلے یعنی فوراً آتے کہا تھا کہ جی ہماری ٹاپ پرائرٹی رافیل ہے, اور دے وینٹ اینڈ ڈیڈ سم شاپنگ, اور اچھی خاصی شاپنگ کی انہوں نے. اب کیا شاپنگ کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے واٹ آر دے ناؤ لوکنگ فار, واٹ مائٹ دے بی ایکوائرنگ, کیا وہ چیزیں ہیں جہاں پہ دے وڈ وانٹ ٹو بلڈ آن, اگلا بیچ لیں گے رافیل کا کہ نہیں, اب کیا کریں گے جو انہوں نے اتنا خرچہ کر لیا. دیکھیے علی, پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ڈیورنگ پاکستان انڈیا وار بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاز بہت میٹر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور رافیل کی انہیں خواہش کی تھی, اینڈ وہ بھی انڈین پرائم منسٹر نے کہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ ہوتا. رافیل کو میں ابھی بھی ون آف دا بیسٹ ایئر کرافٹ, ون آف دا لیڈنگ ایئر کرافٹ گنتا ہوں آج بھی, ارسپیکٹو انڈین کا اڑائیں یا کوئی بھی اڑائے. لیکن جہاز اسٹینڈ لون نہیں کرتا کچھ بھی, اٹس امپلائمنٹ ہے. وہ 5.25 سال سے رافیل اڑا رہے تھے, ہم 3.25 سال سے J-10C اڑا رہے تھے. اور الحمد للہ ود ہمبل پرائڈ میں کہہ رہا ہوں, یو ہیو ٹو ماسٹر دا مشین, یو ہیو ٹو ریکارڈ دا ڈیٹا. آپ رافیل کا ڈیٹا دیکھ لیں, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ویورس کے لیے, اگر ریپیٹیشن آپ نے سنی ہو تو معذرت. پلیز نہیں پلیز. 2001 میں رافیل فرسٹ ٹائم فرینچ نیوی میں انڈکٹ ہوا تھا, آج سے 24 سال پہلے پہلی دفعہ. اس وقت دنیا میں 290 رافیل اڑ رہے ہیں, 220 کے قریب فرانس خود اڑا رہا ہے, نیوی اینڈ ایئر فورس. 70-75 کے قریب جہاز ہیں جو پوری دنیا میں اڑ رہے ہیں. ان 24 سالوں میں ٹوٹل 9 رافیل کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں یا کریش ہوئے ہیں. ان 9 رافیل میں سے 2 ہوا میں ایروبیٹکس کے دوران ٹرک کرا گئے تھے. اس کا مطلب وہ ہیومن فیکٹر ہوا, وہ دونوں پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے, زندہ بچ گئے. اوکے, باقی 7 میں سے 6 پائلٹ جان سے گئے. صحیح, ٹھیک, چلے ایوریج نکالتے ہیں 24 سالوں کی, تو 7, 8 یا 9 جہاز کریش ہوئے ہیں 24 سالوں میں. ایوریج کیلکولیٹر لگائیں تو آپ کو کہے گا کیلکولیٹر کہ آپ کے ہر تیسرے سال ایک رافیل کریش ہوا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 3 سال بعد ایک رافیل. ہمارے ہندوستانی پائلٹس نے کیا کیا, 1 گھنٹے میں 3 جہاز. تو پھر جہاز کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امپلائمنٹ, جو آپ نے کہا کہ جی رافیل نئے لے لیں گے, فلان لے لیں گے, لے لیں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کی امپلائمنٹ کریں, انٹیگریشن کریں, پیس ٹائم میں ٹیکٹکس سیکھیں, پریکٹس کریں. ہمارے پاک فضائیہ کا میں ایکسرسائز میں جاتا رہا ہوں آفٹر ریٹائرمنٹ جسٹ ٹو وٹنس. آئی ہیو سین ہمارے 80, 90 جہاز تو پیس ٹائم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ اٹ. جب ادھر سے 85 آ رہے ہیں تو ہم الحمد للہ ہم یہ نہیں حواس باختہ ہوئے کہ یار یہ ادھر سے 80 آ رہے ہیں اب کیا کریں, ہم نے تو 80 نہیں کبھی دیکھے. we were ready, they were watching it within our own border. ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کتنے جہازوں سے لڑائی کرتے ہیں. تو پیس ٹائم میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. سر میں فار دا پالیٹکس آف بائنگ اسٹف اینڈ سیلنگ اسٹف میں پوچھ رہا ہوں کہ انڈیا کیا ٹلٹ کرے گا, وہ امریکنس کے پاس جائے گا کہے گا کہ ہمیں کوئی بہتر چیز دو, فرانس کے پاس ہی جائے گا کہے گا کہ ماڈیفائی کرو, چائنا کے پاس تو کبھی نہیں جائے گا وہ. تو وٹ وڈ if you would be at the decision making moment, آپ تو چلو کہیں گے کہ پریکٹس کریں سارے, بٹ what will they do now? مطلب کہ they've got the top most aircraft and it all went down. اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, the Americans or back to the French? دیکھیے اس سے پہلے میں یہ کہوں, یو ہیو ٹو نو واٹ ٹائم آر یو لیونگ ان, کس ٹائم فریم میں آپ رہ رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پاک فضائیہ ڈے 1 سے ایئر مارشل اسر خان اور نور خان سے لے کر جن چیزوں پر فوکس کرتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈیا سن لے, سب سے پہلے ہمارا جذبہ ایمان ہے. بیکاز وین آئی ایز اے فائٹر پائلٹ گو اپ ان دی ایئر, پلیز ریمبر آئی ڈو ناٹ ہیٹ واٹ از ان فرنٹ آف می, بٹ I love what I left behind. That's why I fight. اس لیے تو نہیں مجھے اس سے نفرت ہے, بٹ جس کو چھوڑ کے آئے اس سے بڑی محبت ہے. پہلی بات جذبہ. نمبر 2 the quality of training. ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں خود
पायलट रहा हूँ, मुझे पता है कितने टफ स्टैंडर्ड्स हैं इफ़ यू हैव टू रीच टू बिकम अ फाइटर पायलट। नंबर 3 टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी हमेशा एज रखा है, आज भी है। पिछले 4-5 सालों में सारे फ़िज़ाइया के एयरफोर्स चीफ्स और लीडरशिप ने बहुत कंट्रीब्यूट किया अपनी अपनी विजन के हिसाब से, पैशन के हिसाब से। प्रेजेंट एयर चीफ का मैं इसलिए बता सकता हूँ, मैं पिछले 5-6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं देखा। जी जी आई जी हैव एन जी। F6 आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत बहुत फैक्चुअल चैनल है, सो मैनी थिंग्स गिवन विद सो मच, क्या नाम है, सीक्वेंस बहुत ही अलग। इनकी एक वीडियो है जो वॉर से पहले या वॉर के बाद बनी है, और से 5 दिन पहले। देखें ज़रा, और वो इट क्रॉसेस 1 मिलियन व्यूज़। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर श्योर। आप गूगल कर लें, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, यूट्यूब पे भी जाके लिखेंगे तो इनका चैनल सामने आ जाएगा। जी सर। जी, वो खालिद चिश्ती सिर्फ टाइप कर दें यूट्यूब पे तब भी आ गया। मैं ये कह रहा था कि मैं बुनियादी तौर पर मेरा प्रिविलेज मुझे मिला, पाक फ़िज़ाइया ने मुझे अलाउ किया पिछले 4-5 साल में, मैं जाना शुरू किया एयर बेसिस पर, इंटरव्यूज़ लिए आपने? इंटरव्यूज़ लिए। तो मैं ये 19 इंडक्शन की हैं नई। J10C इज़ 1, ये जहन में रखिएगा। HQ-9B मिसाइल जो हमने लिया सरफेस टू एयर, जिसने एक किल किया हिंदुस्तान की, इज़ 2। सो देयर आर 17 अदर्स इंडक्शंस। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? वी हैव टू रियलाइज़ कि टेक्नोलॉजी का दौर है। हमने कभी नंबर नहीं मैच कर सकते हम हिंदुस्तान के साथ, और उनकी तरफ देखें। अब मैं क्विक आपके व्यूअर्स के लिए बताता चला हूँ। 1985 में हिंदुस्तान ने तेजास जहाज़ कंसीव किया कि हम बनाएंगे। हमारे 1989 में हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी रुक गए, जहाज़ भी रोक लिए गए अमेरिका ने, आफ्टर सोवियत वॉर। हमें हमारा फ्लीट उड़ाना मुश्किल हो गया। देन पाकिस्तान एयरफोर्स रियलाइज 1995 में, हिंदुस्तान के 10 साल बाद, कि हमें अपना जहाज़ बनाना। 30 साल गुजर गए, हिंदुस्तान को 40 साल गुजर गए जहाज़ बनाते हुए। उनके तेजास इस वक्त टोटल 40 हैं, और वो भी श्रीलंका बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इनका सोलर बेस है, वहाँ पर डिप्लॉयड रहे पूरी जंग में 40 जहाज़ तेजास, जो सो कॉल्ड उनका बेस्ट अपना प्राइड है। हमारे 40 की बजाय हमने 1995 में शुरू किया, 10 साल बाद हिंदुस्तान के 40 की बजाय हमारे 200 JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में हिस्सा ले रहे। ज़बरदस्त। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जहाज़ों से नहीं होता किस विंडो से आप क्या ख़रीद लाएं, आप उसकी नेटवर्किंग कितनी करते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैसे प्लान करते हैं, उनकी किल पिक्चर कैसे होती है। मैं आपको सिंपल बताता चलूँ। देखिए, फुटबॉल मैच, किल पिक्चर क्या होती है सर? द मैप ऑफ किलिंग, गेटिंग अ किल। लेट मी टेल। किल पिक्चर ये होती है अली कि फुटबॉल का मैच देखें, आखिरी शख्स जाके किक लगाता है, पैर टच करता है, गोल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसी ने गोल किया, कहते हैं जी। लेकिन कैन यू डू इट अलोन? नो, दैट्स अ किल पिक्चर। यू the नो chain. द चेन दैट यू स्टार्ट, इधर से उधर करते जब आखिरी टच भी करे तो वो बॉल गोल में जाती है। लेट मी टेल अनदर, आपके यंगस्टर्स को एक और मैं इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। रोनाल्डो, फुटबॉल का फेमस प्लेयर, मेरा फेवरेट, मोस्टली लोगों का फेवरेट है। 90 मिनट्स के फुटबॉल मैच में रोनाल्डो के पास आपको पता है कितनी देर तक बॉल आती है? एवरेज निकालें, टोटल सेकंड्स कैलकुलेट करके जमा करें, 1.5 से 2 मिनट। रोनाल्डो जाना जाता है एज रोनाल्डो 88 मिनट की वजह से नहीं, 2 मिनट की वजह से। एंड व्हाट ही डज, एड्स वैल्यू टू द मैच, एड्स पंच टू हिज टीम। दिस इज व्हाट पाकिस्तान एयरफोर्स डज। 1 घंटे में हमने जो करना था, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको माहौल का कहा बनाया, क्या पाक फ़िज़ा ने अपनी लैंड फोर्सेस, अपनी नेवी के लिए, अपने अवाम के लिए क्या माहौल बनाया। दैट्स विद ह्यूमिलिटी। मैं अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी के साथ कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, बट आई टेक अ हम्बल प्राइड इन द फोर्सेज, एंड पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स में बात करता हूँ, वो 1 घंटा, जैसे आप 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड करना चाहते हैं, तो रोनाल्डो 2 मिनट में जो करता है, दुनिया इसलिए समझती है कि जब इसके पास बॉल आती है, ही डज वंडर्स। यू गो टू वंडर्स, यू हैव टू प्रिपेयर, एंड व्हाट डज ही डू, ऐसे ही कर लेता है वो। ये ज़हन में रखें। Hours of working, hours of exercise, hours of training. एग्जैक्टली। ये जो पायलट ने किया होगा, जिन पायलट्स ने मारा होगा, एक पायलट की अगर मैं वीडियो जाके देखूं जहाज की, ये कैसे मारा था, मिसाइल हिट करने तक 1 मिनट शायद टाइम नहीं होगा, सारा ट्रेवल मिला के 1 मिनट। हम ना अक्सर इस पिक्चर को पाकिस्तानी पायलट के एंगल से देखते हैं कि जी पाकिस्तानी पायलट ने क्या, हाउ वुड इट बी, और बियॉन्ड विजुअल रेंज है तो उसको नज़र भी नहीं आया होगा, उसको पता चला होगा, है ना। बट हाउ वुड दैट इंडियन पायलट बी गोइंग थ्रू? सर हमें थोड़ा ये बताएं कि इफ़ यू हैव बीन इन द कॉकपिट ऑफ एन इंडियन पायलट, वो क्या उसको नज़र आया होगा, क्या उसको इंडिकेटर्स मिले होंगे, कितने लेट मिले हुए होंगे, बाकियों को क्या लगा होगा, हमें ज़रा उसको वॉक थ्रू कराएं कि वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है।
میں پہلے پی ایف پوائنٹ سے آپ کو صرف جو ڈیٹا بتانے لگا تھا نا, میں کہہ رہا تھا کہ فار ایگزامپل پی ایف پائلٹ کی اگر ویڈیو دیکھیں, ریکارڈنگ دیکھیں, تو اس کے ساری ڈاکومنٹری 1 منٹ کی شاید ہوگی, جس کے اندر وہ کل بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اینڈ اف آئی آسک یو کہ پاکستانی پائلٹ نے ہندوستانی جہاز کتنی دیر میں گرایا, تو آپ کہیں گے 1 منٹ. ایسے ہی کہیں گے. میں کہوں گا 10 سال اور 1 منٹ. 10 سال محنت جو اس نے تیاری کی, 10 سال جو اس نے سچویشن کا سوچا, 10 سال جو اس نے سملیٹ کیا کہ اف دیٹ ہیپنس آئی ڈو دس, اف ہی ڈز دیٹ آئی ڈو دس. یہ ہے پیچھے. تو 10 سال 1 منٹ میں جہاز مارا ہے, نہ کہ 1 منٹ میں مارا ہے. اٹس اے پریپریشن وچ گوز ان بیہائنڈ. وہ جیسے میں نے ٹیکٹکس کی ریپیٹڈلی کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس اینی بڈی, لیکن یہ ٹیکٹکس آپ نے سملیٹ کرنے ہوتے ہیں وار میں. یو ہیو ٹو تھنک بفور گوئنگ ان ٹو وار. دس از واٹ آئی ڈو, دس از کل پکچر. یہی میں نے آپ کو فٹ بال کی بتائی, یہ بھی کل پکچر ہے. فائٹر جہاز انٹیگریٹ کرتے ہیں, آپ نے واک تھرو کرتے ہیں. فائٹر جہاز از ون ایلیمنٹ, کوئی شک نہیں. میں ہر سلیوٹ کرتا ہوں اس کو, چاہے وہ ٹیکنیشین ہے جس نے جہاز سی آف کیا ہے, وہ کرو چیف ہے جس نے اس کو اسٹریپ اپ بنایا ہے, انجینئر, ایوری بڈی, ایئر ڈیفینس کنٹرولرز, ایئر ٹریفک کنٹرولر, سارے جو اس کو ایز اے ٹیم بھیجتے ہیں. جب وہ ہوا میں چلا جاتا ہے, فائٹر جہاز ہوا میں ہے, اس کے پیچھے اس کے سپورٹ جہاز ہوتے ہیں, جیمرز ہوتے ہیں, ایئر بون ارلی وارننگس ہوتے ہیں, سیٹلائٹ پکچرز اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. انٹیگریشن ٹیم ہے. دس آئی کال آرکیسٹریشن آف. یہ آرکیسٹرا ہے. When there's a music played at the back, if the music is wonderful, I don't know who's playing what till the time the music sounds beautiful. This is it. You have to orchestrate these fights these days. You cannot just fight. I went up in the air, maine button dabaya. It's a team. It's an integration. Multi-domain operation. آپ ایک دوسرے نیٹ ورک, ایک دوسرے کا ڈیٹا ٹرانسفر, ایک دوسرے کو اپڈیٹ. چاہے وہ جہاز سب سے پیچھے اڑ رہا ہو, ایئر بون ارلی وارننگ, وہ مجھے بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. Who's where? Who's my priority? Then I will correlate with my orientation. میں اپنے یہ ذہن میں رکھیں, 12:10 رات کے, جب آپ کو آدھا کلومیٹر لیفٹ اور رائٹ بھی نہیں نظر آتا, اور آپ بات کر رہے ہیں 200 کلومیٹر دور اور اتنی سی اسکرین پر. یہ ذہن میں رکھیں. 125 جہاز CNN نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا ہے. اب آپ 125 جہاز کو ذرا پلاٹ کریں اتنی اسکرین پر. امیزنگ. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان پیس. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور یہی انڈین کر رہے ہوں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ نہیں کر رہے تھے, بٹ اڑ کے آ جانا 85-90 جہازوں کا از ون تھنگ. ان کی انٹیگریشن کتنی تھی آپس میں, کوآرڈینیشن کتنی تھی, ان کی کمیونیکیشن کتنی تھی, ان کی اویئرنیس ایک دوسرے سے کتنی تھی, ان کو سپورٹ جہازوں سے کتنی سپورٹ مل رہی تھی. دیٹس دا نیم آف دا گیم دیز ڈیز. پاک فضائیہ کی جب میں ایکسرسائز دیکھتا تھا, یا ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں, جتنا ابھی تک میرا نالج ہے, جو میں حاصل کر پایا ہوں, اٹس این امیزنگ انٹیگریشن, کریٹیوٹی آف دی obviously. یہ ہے جو کمپیریزن ہوتا ہے دنیا. اس وقت جیسے میں نے رونالڈو کی بات کی, آپ کے پاس وہ 2 منٹ ہیں, either you shoot or you get shot. There is no winner. پلیز یاد رکھیے علی, ہمارے جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے, there is no runners up in this. There is no silver medal. There is no bronze medal. Either you are a gold medalist or you're not, or you are Abhinandan. Full stop. There is nothing. مطلب میں ہیومنٹی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں کہ اٹس این obligation on me. If I don't shoot, I'll be shot. So you have to prepare accordingly. Fighter pilot کا یہ ہے کہ it's not somebody else's life. It's your life first. And if you go, دنیا جو آپ کے پیچھے پاکستان کے لوگ ہیں, میں ان کی امید ہوتا ہوں. obviously. ان کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, تو اس پہ آپ نے لیو اپ کرنا ہوتا ہے ٹو ڈیلیور. تو یو ورک فار دیٹ obviously. یہ قوم کا قرض ہوتا ہے ہمارے اوپر, یہ کوئی اور نہیں ہے. دا لائن آف ڈیوٹی کچھ اپنی جگہ ہے, بٹ اٹس این obligation آف مائی کنٹری مین بیسکلی. تو یہ پکچر ہے دونوں کی ڈفرینٹ ہے. اچھا نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل آئی ایم ان دا رافیل اینڈ آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو مائی ادر فیلوز. واٹ وڈ بی دا فرسٹ, سب سے پہلے میں ڈسکنیکٹ ہوا ہوں گا جب میں پاکستان کے سائبر ڈوم میں آیا ہوں گا, تو سب سے میں پہلے اپنے لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہوں گا. کیا واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ, اٹ از ان ناٹ کے لیے کیا پکچر ہوگی؟ جی, یہ ون پکچر ڈز ناٹ فٹ آل. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ دوسرے رافیل کی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہر واٹ ڈڈ آپ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے کیا, جو سائبر کمانڈ کرے گی, الیکٹرانک وارفیئر کرے گی, سیٹلائٹ کرے گی, وہ کرے گی کیا, ایک لائن کرے گی, ایم ٹو ڈیگریڈ یور سچویشنل اویئرنیس. واٹ از سچویشنل اویئرنیس؟ سچویشنل اویئرنیس یہ کہ میرے پیچھے دروازہ ہے, 2 لائٹس لگی ہیں, کیمرہ ادھر لگا ہے, مائک یہ ہیں. If you make me disoriented, I lose a track. Who's where? Where are you sitting? I start to lose confidence in my abilities to evaluate the situation. مجھے ریڈیو کالز لیٹ آئیں گی, مجھے مس فیڈ آئیں گی, مجھے ڈیلیڈ آئیں گی, مجھے شاید جو پکچر مل رہی ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. The pilot would know or the pilot would think کہ یہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے. No, pilot may know,
pilot may know, and that breaks his resolve. Ah. Then I give you a call, Ali, where are you? And you don't reply me for 20 seconds. It shakes me. Why is he not replying me? And when you ask me, and I don't reply you as a leader, you are shaken. تو ہر ایک کی شیک ہونے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی اپنے اپنے انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. تو وین یو ڈیگریڈ دیر اویئرنیس, جیسے میں نے کہا نا سچویشنل اویئرنیس ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. وہ ریڈیو کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, وہ جیمنگ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے ریڈار کے الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. ملٹی ہے. وی ڈونٹ ایون نو کہ کس کو کیا ہٹ کیا. وہ جو ہمیں اے وی ایم صاحب نے کال بھی سنائی تھی, ریکارڈیڈ کال تھی, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ وڈ ہیو بین دا آؤٹ کم آف دیٹ وائس آؤٹیج؟ انہوں نے کیوں وہ کیا ہوگا؟ انہوں نے دیکھا ہوگا ہوا میں کوئی چیز, انہوں نے کہا بھی ہے کہ آئی سی سم تھنگ, تو وہ کس بات پہ؟ وہ میرے خیال سے اسکواڈرن لیڈر تھے, اور گاڈزیلا ان کا لیڈر. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیڈر 2 3 4 اس طرح ہوتے ہیں. جو نمبر 1 ہوتا ہے لیڈر, موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے اسکواڈرن کمانڈر ہو یا لیڈر. لیڈر مینس دا ہیڈ آف دس فارمیشن. ہی از آسکنگ ویئر از ہی, اینڈ وہ کہتا ہے آئی سا سم تھنگ, اور یہ سارا وہ یہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں, مسٹ ہیو سین سم تھنگ. اب آپ مجھے بتائیے, اگر 25 جہاز وہ کال سن لے اس کی, 50 جہاز 85 جہاز جو انڈیا کی طرف سے اڑ رہے تھے, وہ تو if they listen that Godzilla 4 is missing, gone. That's effect ہوتا ہے. that is a big blow. This is the story. If they come to know کہ somebody is What's missing, going on? I saw a flash, I saw something, whatever. Look at this. سر یہ تو جب نیچے گراؤنڈ یہ اترے بھی ہوں گے تو یعنی اس حساب سے تو پائلٹس کو الگ کر دینا چاہیے کہ یہ تو آپس میں ڈسکس کریں گے کہ یار آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا. اٹ واز لائک, اور پھر یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہو نیچے تک کہ جناب ہمارے جو ٹاپ بوائز ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ وی ہیڈ نو کنیکشن, وی وینٹ ان ٹو اے وائڈ. ہمارے نیچے بھی کنیکشن نہیں رہا تھا, اوپر بھی نہیں رہا تھا, اینڈ دین وی سا فلیم. اور پتہ نہیں یہ تو بڑا ہی, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے, کس طرح کیا ہوگا انہوں نے کنٹرول اس چیز کو؟ میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل سے سپورٹ کر دیتا ہوں, شاید ہم اس کو بہتر کنکلوڈ کر سکیں. میرا خیال ہے 30 اپریل کی بات ہے. آپ نے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ 4 رافیل سری نگر پر لینڈ کر گئے. جی 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 ٹھیک. وہ کیا تھا؟ وہ بنیادی طور پر وہ بھی یہی تھا. وہ ایک ایلیمنٹ تھا جس میں 4 رافیل آئے تھے. یہاں سے ہم نے الیکٹرانک وارفیئر شروع کی, سائبر کمانڈ نے, سب نے ان پر ظاہر اپنا عمل کیا جو کچھ کرنا تھا ان کے ساتھ کیا. کیا ان 4 جہازوں کی بھی یہی کیا تھا کہ سچویشنل ڈیگریڈ کر دی, کانفیڈنس شیک کیا, ویئر آر یو, آئی ڈونٹ نو, ڈسلوکیٹ کر دیا ان کے اپنے اورینٹڈ کنفرمیشن کو, ان کا کانفیڈنس شیک کیا. جب وہ کانفیڈنس آپ شیک کرتے ہیں, اٹ میکس یو جٹری. Am I doing it right? Am I doing it well? Am I safe? Am I not crossing the border? Will somebody shoot me? تو آپ کا جب ریزالو یا کانفیڈنس, سیلف بلیو جس کو کہتے ہیں, جب میں اس کو ہٹ کرتا ہوں نا تو یو گیٹ انٹو پینک. اینڈ وین یو گیٹ انٹو پینک, وہ سری نگر لینڈ کر گئے تھے. لوگوں نے کہا وہاں فورس لینڈ کر گئے تھے. میں نے اس کو کہا تھا وہ پینک لینڈ کر گئے تھے, کیونکہ دے لاسٹ کانفیڈنس ان وٹ ایور دے ور ڈوئنگ. بس آپ یہی کرنا ہوتا ہے بنیادی طور پہ, چاہے وہ 7 تاریخ کی رات تھی, چاہے وہ 30 مئی کی اپریل کی رات تھی. کرنا آپ نے بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کمانڈ کا ہی. میتھڈز آبویسلی اتنے زیادہ ہیں, کچھ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں شیئر بھی نہیں کر سکوں گا, بٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے کہا کہ سچویشنل اویئرنیس آپ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, اٹ واز سرٹنلی اے پلیزر. آپ نے ہماری بہت سی جو تھرسٹ ہے آف نالج وہ آپ نے بجھائی ہے. وی وڈ لو ٹو ہیو یو اگین آن آور شو, سر. Always there. Thank you very much, Ali.